نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے ایک دفعہ پوچھا کہ کبھی کسی کی جان نکالتے ہوئے آپ کو رحم بھی آیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، 2 مواقع ایسے تھے کہ جس پر مجھے بہت رحم آیا۔ ایک وہ موقع کہ جب کشتی جو دریا میں ٹوٹ گئی تھی اور وہ عورت ایک اپنی جان بچانے کے لیے تختے پر چلی گئی اور وہاں اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جیسے ہی اس نے جنم دیا تو آپ کا حکم ہوا کہ اس کی جان جو ہے وہ نکال لی جائے۔ تو مجھے اس بچے پر بہت ترس آیا کہ یہ اب اس بچے کا کیا بنے گا۔ تو کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تختے کو ایک کنارے کے ساتھ لگا دیا اور وہاں سے کسی شخص نے اس تختے کو اٹھایا، عورت کو دفن کیا اور بچے کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کی خوب پرورش کی۔ اور یہ چھوٹے ہوتے سے ہی شداد جو تھا بہت زیادہ ذہین تھا اور چلاک تھا۔ ایک دفعہ کسی بادشاہ جو ہے وہ اس کا لشکر وہاں سے گزرا تو سارے بچے جو تھے وہ چھپ گئے، لیکن یہ کسی اوٹ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ تو اس طرح سے جو پیچھے سامان اکٹھے کرنے والا تھا اس نے دیکھا کہ ایک سرما دانی جو ہے وہ نیچے گر گئی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اپنے آنکھوں میں لگا لوں۔ پھر کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو، شاید اس میں کوئی چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہو۔ تو اس کی نظر جو ہے اس بچے پر پڑی تو اس نے کہا کہ آؤ بچے میں تمہیں سرما لگاؤں۔ تو جب سرما لگایا تو اس پر جو ہے وہ دنیا اور ہی زیادہ منکشف ہو گئی اور دنیا کے خزانے جو ہے اسے نظر آنے لگے۔ تو اس طرح سے یہ جو تھا یہ قوم عاد سے تعلق رکھتا تھا اور قوم عاد جو ہے اس کا بادشاہ تھا، اس کا بڑا بھائی جو تھا شدید تھا اور چھوٹا یہ تھا شداد۔ تو پہلے اس نے حکومت کی تھی اور اس کی حکومت یمن سے لے کے عراق اور بعض لوگ کہتے ہیں ایران تک تھی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت پیش کی اور کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ پر ایمان لاؤ، شرک نہ کرو۔ اور اس نے کہا کہ اگر میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جنت جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی پوری تفصیل جو ہے اس کو بتائی کہ جنت اس طرح ہو کیا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس طرح کی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنے جو ہے وہ شاہی محل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، درباریوں کو، اور کہا کہ جو ہے اس طرح کا اس کا نقشہ سمجھایا، کہا کہ اس طرح کی جنت جو ہے وہ بنائی جائے۔ تو اس میں اسے وہ سارا نقشہ بنا کر دیا جو اس نے سنا تھا کہ اس میں جو ہے سونے اور چاندی کے محلات بنائے جائیں اور اس جنت کی چوڑائی جو تھی اور لمبائی جو تھی وہ 20 کوس تھی، لمبی تھی، اور اسی طرح سے 20 کوس جو تھی وہ چوڑی تھی، اور اس میں سونے چاندی اور ہیرے اور جواہرات جو ہے اس کے محل تھے، اور اسی طرح اس کی دیواریں کے اوپر ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے، اور اس میں شہد اور دودھ کی نہریں جو ہے وہ بہائی گئی، چلوائی گئی اس میں، اور اسی طرح سے طرح طرح کے درخت اور پھل اور پودے جو ہے لگوائے گئے اور اس کو ہیروں اور چاندی کے ساتھ مزین کیا گیا۔ اور اسی طرح ریت کے ٹیلوں کے اندر جو ہے یہ بہت بڑی عمارتیں بنائی گئی، بڑے بڑے ستونوں پر، اور بڑے بڑے محل تیار کیے گئے۔ اس جنت کو بنانے میں 12 سال لگے، اور جب وہ اس کو بڑی شدت کے ساتھ اس کا انتظار تھا کہ یہ جنت جو ہے وہ کب مکمل ہوگی۔ وہ کہتا تھا کہ جب مکمل ہوگی تو تب میں اس کو دیکھوں گا۔ جب اس کو اطلاع ملی 12 سال لگے اس جنت کو بنانے میں، تو جب وہ مکمل ہوگی تو اس کو اطلاع دی گئی کہ جنت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھنا چاہا، تو اپنے لشکر کو لے کر نکلا۔ تو جب وہ وہاں جنت تک پہنچا تو اس کے دروازے پر اسے ایک کھڑا شخص نظر آیا۔ تو اس نے کہا اپنے لشکر سے کہ یہ شخص جو ہے مجھے جنت میں داخل نہ ہونے دے گا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ آپ کو داخل نہ ہونے دے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے
مجھے داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس نے ابھی گھوڑے سے قدم نیچے اتارا ہی تھا، ایک قدم اتارا تھا اور ایک گھوڑے کے اندر تھا، یہ گھوڑے کے اوپر تھا کہ فرشتے نے اس کے پاس جو ہے روح نکالنے کے لیے اس کے پاس حاضر ہوا۔ تو اس نے بہت درخواست کی کہ مجھے جنت کے اندر جو ہے وہ قدم رکھنے دیا جائے، بہت رویا، گڑ گڑایا اس کے سامنے، لیکن اس کو اجازت نہ ملی، کیونکہ اللہ کا حکم ہو چکا تھا کہ اس کی جان جو ہے اس کی لے لی جائے اور اسے جنت میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تو اس کے بعد اسرائیل نے اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لی گئی، اور اس کے بعد اسرائیل نے زوردار چیخ ماری کہ وہ جنت بھی زمین میں دھنس گئی۔ اس طرح سے شداد کا انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شروع میں بتایا تھا کہ وہ ترس کے 2 لوگوں پہ آیا تھا، تو پھر اللہ نے اس کو بتایا کہ یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں جو ہے وہ دریا میں ڈوب گئی تھی، اور یہ بچہ جو ہے وہ تنہا تھا اور ماں اس کی مر گئی تھی۔ تو یہی وہی بچہ ہے جس کو میں نے اتنی زیادہ دولت دی، حکومت دی، بادشاہت دی، اور اس کو دنیا میں شان و شوکت دی کہ اس نے اتنے بڑے علاقے پر حکومت کی، اور یہ اللہ کی فرمان برداری کرنے کی بجائے اللہ کے خلاف سرکشی پر اتر آیا، اور اس نے اللہ کی بات جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ کے مقابلے میں اس نے جنت بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اس کی جان اس کی لے لی اور اس کی جنت کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو اس طرح سے حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت میں جائے گا اور اس کو دیکھے گا۔ تو اسی طرح ابن جوزی میں بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن کلابہ جو ہے وہ اپنا اونٹ ڈھونڈتے ہوئے ایسے علاقے میں چلے گئے، وہاں وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑے سونے اور چاندی کے محل بنے ہوئے ہیں اور ان کی بڑی چمک دمک ہے۔ تو وہ دیکھ کر اس کو بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر جب واپس آئے تو امیر معاویہ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اپنے اونٹ کی تلاش میں گیا تھا۔ تو جس طرح حدیثوں میں بتایا گیا تھا تو وہ چھوٹے قد کا آدمی تھا، اور اس طرح سے وہ اونٹ کی تلاش میں جائے گا تو وہ دیکھے گا۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ آنکھوں سے مطلب دیکھی تھی، لیکن اصلاً میں وہ جنت جو ہے وہ غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کا نظارہ جو ہے اس شخص کو کروایا گیا تھا۔ تو اس طرح شداد جو تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور جو اس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے، اور جب دولت ملے تو دولت کے نشے میں گم ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف ترغیب دے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے مال کو، اپنے ذہن کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، اور اپنے ٹائم کو ادھر لگائیں، بجائے کہ ہم دوسرے راستے، الٹے راستے کی طرف چل پڑیں، کہ ہم اللہ ہی کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی چیز کو استعمال کر کے اللہ ہی کے خلاف چلنے لگے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب